بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کا آفتاب عالم جب طلوع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب 2 ہجری 16 یا 17 ماہ تک اس مقام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصی کا مصداق وہ سارا حرم قدسی ہے جس کے گرد ایک فصیل قائم ہے اور اس میں مختلف عمارتیں ہیں، اور قبلہ اول اس میں موجود چٹان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اس وقت یہاں کے عیسائی حکمرانوں اور پادریوں کی بے ادبی کی وجہ سے یہ ساری جگہ ویران تھی اور مقدس چٹان پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی صفائی کا حکم دیا اور خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر صفائی کی۔ پھر آپ نے یہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مسجد کھجوروں کے تنوں اور پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد اقصی کے صحن میں مسجد کے ہال سے 500 میٹر کے فاصلے پر ایک اونچے چبوترے پر قائم ہے۔ اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ قبہ کے معنی گنبد اور صخرہ کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ قبہ صحن حرم میں قدرے اونچی جگہ موجود ایک قدرتی چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے اسے قبۃ الصخرہ یعنی چٹان کا گنبد کہتے ہیں۔ یہ 8 پہلوؤں والی عمارت ہے۔ یہ قبہ 100 فٹ بلند اور لکڑی کا بنا ہوا ہے، جس پر باہر کی طرف سونے کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور اندر کی طرف گچ کا استر کیا گیا ہے، جس میں خوبصورت سنہری کام اور پرتکلف آرائش و زبائش کی گئی ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا اور تکمیل اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے کی۔ میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مسجد اقصی کی اہمیت معلوم ہو۔ یہ معلومات آپ تک پہنچانا میرا کام تھا، اب شیئر کر کے آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو مسجد اقصی کی تاریخ معلوم ہو اور اس پر کس کا جائز حق ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔